بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 136، اور اس سبق میں ہم شروع کرتے ہیں باب ما یوجب القضاء والکفارہ، یعنی یہاں سے ان امور کا بیان ہوگا کہ جن امور کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قضاء لازم ہوگی، اور بعض صورتوں میں کفارہ لازم ہوگا، اور ساتھ ساتھ ان امور کا ذکر بھی ہم کریں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تاکہ تعرف الاشیاء بازدادها کی قبیل سے یعنی اگر ان چیزوں کا ذکر ہمیں ہو اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو معلوم ہوگا کہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور فاسد ہو جانے والی امور کا جب پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ ان کے علاوہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو مفسدات اور غیر مفسدات صوم کا ذکر ہوگا، اور ساتھ ہی قضاء اور کفارہ کے مسائل چلیں گے۔ یہ اس کا حصہ اول ہوگا، اور انشاءاللہ آگے بھی کچھ حصص کے اندر یہ اسباق میں سبق یہ ہمارا عنوان چلتا رہے گا۔ روزے کے اگر مفسد کے بارے میں بات کریں تو یعنی روزے کو فاسد کر دینے والی چیز، اس طریقے سے روزے کو غیر فاسد یعنی جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کو فاسد کرنے والی چیز میں 10 چیزیں ایسی ہوں گی جن میں صرف قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ کتنا ہوگا ایک روزے کا، وہ انشاءاللہ اسی کتاب الصوم کے اندر آئے گا کہ 2 مہینے لگاتار روزے ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ افطار کرتا ہے، اور بعض صورتیں میں ایسا ہوگا کہ قضاء اور کفارہ دونوں ہوں گے، اور بعض میں صرف قضاء ہوگی۔ اور غیر مفسد میں بھی ایک قسم ہوگی مباح کی، کہ روزہ فاسد تو نہیں ہوا لیکن وہ کام کرنا اس روزے کے اندر مباح ہے، اور ایک قسم ہوگی مکروہ کی کہ وہ کام کرنا مکروہ ہے۔ اس طریقے سے روزہ فاسد ہو جانے سے متعلق کچھ اصول بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے صورت افطار۔ صورت افطار کا مطلب صورتاً افطار پایا جائے، مثلا اس کی کچھ مثالیں یہاں پہ بھی ہیں کہ منہ سے کوئی چیز قصداً یا خطاً اندر نگل لے، خواہ وہ کیسی چیز ہو، مفید ہو یا غیر مفید ہو، کوئی کنکری اندر چلی گئی یا کوئی اور مٹی کا ڈلا اندر چلا گیا، کوئی بھی چیز ہو وہ اندر چلی جائے، یا قصداً انسان جمع کر لے، تو یہ صورتاً دیکھیں افطار گوئے کہ پایا گیا۔ اور ایک ہوتا ہے مانن افطار، وہ کس طرح کہ جوف معدہ یا جوف دماغ اس تک پہنچنے والا جو طبی یا غیر طبی راستہ ہے، اس طبی یا غیر طبی راستے سے کوئی چیز طبی چیز ہو، یعنی کوئی خوراک ہو یا مشروب ہو وہ، یا کوئی عرفی چیز جو عرفاً انسان اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے، کوئی دوائی وغیرہ، تو اس کو جوف تک پہنچانا ہے بالقصد۔ اوپر تو یہ تھا کہ خواہ قصدن ہو یا خطاً ہو، یہاں پہ یہ کہ بالقصد پہنچ جانا، اور یا پھر یہ کہ قصدن انزال کر دینا، جماع تو اس بھی آگے قصدن، اور جماع کے علاوہ منی کا اخراج کر دینا قصدن، ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، تو یہ مانن افطار کے اندر آئے گا۔ تو اسی اعتبار سے پھر یعنی صورتاً افطار اور مانن افطار کے اعتبار سے ہی احکامات بھی لاگو ہوں گے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مفطر یعنی روزے کو توڑنے والی چیز وہ صورتاً اور مانن یا تو دونوں طرح سے پائی جائے گی، یا پھر یہ کہ صرف مانن پائی جائے گی یا صرف صورتاً پائی جائے گی، اور یا پھر یہ کہ مفطر پایا ہی نہیں گیا۔ ہر ایک کا حکم دیکھتے ہیں، اگر مفطر صورتاً اور مانن دونوں طرح سے پایا گیا تو گویا کہ یہ کامل، گویا کہ اس نے نفع حاصل کر لیا ہے روزے کے اندر، تو لہذا قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اور اگر صرف مانن یا صرف صورتاً پایا گیا تو پھر صرف قضاء لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر مفطر جو ہے وہ پایا ہی نہیں گیا، پھر اس صورت کے اندر نہ قضاء لازم ہوگی اور نہ ہی کفارہ لازم ہوگا۔ اب ما یوجب القضاء والکفارہ، یہ باب ان چیزوں کے بارے میں ہے جو روزے کو فاسد کر دینے کے بعد صرف قضاء لازم کرنے والی ہے، یا صرف قضاء اور اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم کر دیتی ہیں۔ تو ایک تفصیلی باب ہے یہ۔ قال وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَهَارًا نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ۔
سب سے پہلے غیر مفسدات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ امور جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ان میں ایک تو وہ ہے کہ بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا بھول کر دن کے وقت ہم بستری کر لی، تو اس صورت کے اندر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان یفطر، یہ افطار کر دینا چاہیے اس کو، کیونکہ روزے کے منافی کام پایا گیا، امساک تو ہوا نہیں۔ وہو قول مالک رحمہ اللہ، یہی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، لوجود ما یزاد الصوم، اس چیز کے پائے جانے کی وجہ سے جو روزے کے مخالف ہے۔ فسارا، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کل کلامی ناسین فی الصلاۃ، نماز کے اندر بھول کر کوئی بات کر لے تو اگرچہ بھول کر کی ہے لیکن نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے روزہ بھی فاسد ہو جانا چاہیے۔ وجہ الاستحسان یہ ہے کہ قولہ علیہ السلام، ایک تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ فرمان، الذی، اس شخص کو یہ فرمایا، اکلا و شریبا، جو کھا چکا تھا پی چکا تھا روزے میں، ناسین، بھول کر، فرمایا کہ تم علی صومک، یہ تم ہے، تمی اتمم، کیونکہ تم یتم سے یہ باب استعمال ہوتا ہے، تو تمی اتمم یہ امر کا ہے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، علی صومک، اپنے روزے کو، فانما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلایا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ صحاح ستہ کی ساری کتب کے اندر موجود ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ یا رسول اللہ انی اکلت و شربت ناسیا وانا صائم فقال اطعمک اللہ وسقاک، اور اسی طریقے سے ما علی صومک کے الفاظ اس میں نہیں ہیں، بہرحال اذا نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ، اس میں یہ ہے کہ فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ واذا ثبت هذا بالاکل والشرب، جب یہ بات یعنی کھانے اور پینے کے بارے میں ثابت ہو گئی ہے تو دلالت النص سے ثبت فی الوقاع، وقاع کا معنی جماع، ہم بستری، تو ہم بستری کے اندر بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ بھی اگر بھول کر کرے تو پھر اس صورت کے اندر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ للاستوائی فی الرکنیہ، رکنیت کے اندر چونکہ کھانا پینا اور جماع یہ تین چیزیں مل کر ہی یعنی ان تینوں چیزوں سے بچنا، اسی کو روزہ کہتے ہیں، تو اس میں جب دو چیزوں کے بارے میں روایت آ گئی تو لہذا تیسری چیز کو دلالت النص سے ہم ثابت کر دیں گے، کیونکہ رکنیت میں تو تینوں برابر ہیں۔ بخلاف الصلاۃ، بخلاف نماز کے، جس کے اوپر قیاس کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان ہیئۃ الصلاۃ مذکرۃ، نماز کی جو حالت ہے وہ انسان کو خود بخود یاد دلا دیتی ہے کہ اس میں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو لہٰذا اس میں بھولنے کا آپشن نہیں ہے۔ فلا یغلب النسیان، اس میں نسیان غالب نہیں ہوتا۔ فلا مذکر فی الصوم، اور روزے کے اندر جو حالت ہے وہ اس کو یاد دلانے والی نہیں ہوتی، فیغلب، اس میں نسیان غالب ہے، کیونکہ روزہ تو پورا دن ہوتا ہے، تو پورے دن میں کسی وقت بھی انسان بھول سکتا ہے۔ ولا فرق بین الفرض والنفل، فرض اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، مسئلہ یہی ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لأن النص لم يفصل، کیونکہ نص میں کوئی تفصیل نہیں ہے، نص نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ فرض روزے سے متعلق بات ہو رہی ہے یا نفل سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ولو كان مخطئا او مکرہا فعليه القضاء خلافا للشافعی رحمہ اللہ، اگر اس طرح ہوا کہ بھول کر نہیں بلکہ غلطی سے اس نے کھا لیا پی لیا، بھول کر جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یعنی جو کام ہے اس کو قصدن کر رہا ہوتا ہے لیکن روزہ اس کو یاد نہیں ہوتا، اور غلطی کرنے والا جو ہوتا ہے خطا، اس کے اندر اور نسیان کے اندر یہی فرق ہے کہ غلطی کرنے والے کو جو روزہ ہوتا ہے وہ یاد ہوتا ہے، اور جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ بالقصد نہیں کرتا، وہ اس سے غیر اختیاری طور پر ہو جاتا ہے، جیسے کہ کلی کرتے ہوئے غیر اختیاری طور پر پانی اندر چلا گیا، روزہ یاد تھا، یہ ہے غلطی۔ اور بھول کر کیا ہے کہ بھول کر جیسے کہ پانی پی لیا، روزہ یاد ہی نہیں تھا، اور پانی پیتے وقت گوئے کہ، لیکن نسیان میں گوئے کہ وہ کام جو ہے وہ جان بوجھ کر ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن روزہ یاد نہیں ہوتا۔ او مکرہن، یا یہ ہے کہ مجبور کسی نے کر دیا اور اس صورت میں اس نے یہ کام کر دیا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر فعلیہ القضاء، اس کے اوپر قضاء لازم ہے، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے، فإنه يعتبره بالناس، وہ اس خطأ کی صورت کو بھی اور مکرہن اکراہن کی صورت کو ناسی یعنی بھول کر کام کرنے والے کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ ولنا، احناف فرماتے ہیں انه لا يغلب وجوده، کہ
غلطی اور اکراہ کا جو وجود ہے وہ اتنا غالب نہیں ہوتا، اور وعذر النسیان غالب، اور بھول کر کام کرنے کا جو عذر ہے یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے، یہ غالب ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو تو معاف کر دیں گے لیکن ان صورتوں کو معاف نہیں کریں گے، اس کے اندر قضا لازم ہوگی۔ وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ، اور دوسری اگلی دلیل یہ ہے کہ نسیان جو ہوتا ہے وہ اس ذات کی طرف سے ہوتا ہے جس کا حق ہے، روزہ اس کا حق ہے، اور نسیان بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا۔ والاکراہ من قبل غیرہ، اور جو اکراہ ہوتا ہے مجبور کرنا وہ اللہ کے علاوہ سے ہوتا ہے جس کا وہ حق نہیں ہے، اور روزہ اس کا حق نہیں ہے جو بندہ مجبور کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے، تو فیفترقان، پس دونوں کے درمیان فرق ہو گیا، لہذا نسیان کی صورت میں قضا نہیں ہے کیونکہ صاحب حق نے ہی اس کو بلایا ہے، اور اکراہ کے اندر چونکہ صاحب حق نے نہیں بلایا اس لیے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ فیفترقان المقید والمریض فی قضاء الصلاۃ، اس کی مثال اس شخص کی ہے جیسے کہ ایک مقید ہے، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو وہ نماز مطلب پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جس کا حق ہے نماز اللہ، اس نے تو اس کو نہیں جکڑا ہوا نا، بیڑیوں میں بندے نے جکڑا ہوا ہے، لہٰذا اس صورت میں اگر یہ نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو اس صورت کے اندر بعد میں اس نے اس کی قضا کرنی ہے۔ والمریض، اور مریض چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو مرض لاحق ہوا ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ اگر اس حالت کے اندر ہے کہ اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، یا اس حالت کے اندر ہے کہ بالکل اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے، یا ہوش کے اندر اگر نماز یعنی ہوش ہی نہیں تو پھر تو نماز ہی ساقط ہوگی، لیکن اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی قضا بعد میں وہ نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پہ مرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال فإن نام فاحتلم لم يفطر، اگر کوئی آدمی سویا اور سوتے ہوئے حالت کے اندر اس کو احتلام ہو گیا اور اس کی منی خارج ہوگی تو لم یفطر، وہ افطار نہیں کرے گا۔ روایت ہے ثلاث لا یفطرن الصیام، تین چیزیں روزے کو فاسد نہیں کرتی۔ القیء، ایک تو قے، شرط ہے کہ اس کے متعلق تفصیل آئے گی کہ منہ بھر کر نہ ہو۔ الحجامہ، اور قے کے اندر منہ بھر کر یعنی جان بوجھ کر کرے اور منہ بھر کر ہو تو تب روزہ فاسد ہوتا ہے، یا یہ کہ اندر چلے جائے کچھ حصہ تو تب روزہ فاسد ہوتا ہے۔ بل حجامہ، اور حجامہ کسی نے لگا دیا اپنے آپ کو فاسد خون نکالنے کے لیے، وہ بھی روزے کو فاسد نہیں کرتا۔ ول احتلام، اور منی خارج ہو جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ صورت الجماع ولا معناه، یہاں پر چونکہ صورتاً بھی جماع نہیں پایا گیا، جماع یعنی ہم بستری صورتاً جس طرح کرتا ہے انسان وہ بھی نہیں پائے گی، ولا معنی، اور مانن بھی جماع نہیں پایا گیا۔ مانن یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی لذت اور شہوت حاصل کر رہے باقاعدہ، اور وہ کس طریقے سے حاصل کرے کہ جو گوئے کہ عورت کو بوسہ دینے کے ساتھ حاصل کرے یا اس کو لمس کرنے کے ساتھ حاصل کرے، تو اس طریقے سے تو وہ بھی نہیں پایا گیا۔ وَهُوَ الْإِنزَالُ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ، اور مانن جمع یہ ہے کہ اپنی شہوت حاصل کرنا بالمباشرتی، یعنی خود اپنے اختیار سے اپنی شہوت کو پورا کر کے اس سے پھر انزال کرے، تو اس سے پھر وہ ہے کہ یہ ہوتا ہے مانن جمع، تو دونوں نہیں پائے گے۔ وَكَذَا إِذَا نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ أَمْنَا، اسی طریقے سے اگر کسی عورت کی طرف دیکھا یا اس کی تصویر کو دیکھا تو یا اس کی ویڈیو کو دیکھا، اس صورت کے اندر اس کو احتلام ہو گیا، منی نکل گئی، تو اس صورت کے اندر بھی چونکہ صورتاً جمع بھی نہیں پایا گیا اور نہ ہی مانن پایا گیا ہے، لما بینا، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا۔ وَسَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إِذَا أَمْنَا، یہ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے شخص ذہن میں سوچے، کسی کی تصویر کو دیکھے، تو اس صورت کے اندر جس طریقے سے اس کو اگر منی نکل جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو بالکل اس صورت میں یہاں پہ بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وَكَالْمُسْتَمْنِي الکفی علامہ قالو، یا یہ کہ اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اپنی منی کو نکالنے والا، جیسے فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اس میں بعض دوسرے فقہا فرماتے ہیں کہ چونکہ مانن اس میں بھی جمع پایا گیا کہ اس نے شہوت کے ساتھ اپنی قضاء شہوت کی، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وَلَوِ ادَّهَنَ لَمْ يُفْطِرْ، اور اسی طریقے سے اگر کسی نے تیل لگایا سر میں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لِعَدَمِ الْمُنَافِي، روزے کے منافی کوئی کام نہیں پائے گا، یہ نہ صورتاً اور نہ ہی مانن۔ وَقَدْ اِذَا احْتَجَمَ
حجامہ لگا دیا اپنے آپ کو، سنگی لگا دی، اس سے بھی نہیں، لہٰذا اسی وجہ سے کہ کوئی عدم منافی یعنی منافی کوئی کام نہیں پایا گیا. ولیما روینہ جیسے کہ روایت بھی ہم نے کی کہ اس میں حجامہ کا باقاعدہ تذکرہ ہے. وَلَوْ اكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ، کسی نے اگر آنکھ میں سرما لگا دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس طریقے سے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ آنکھ سے براہ راست کوئی معدے کی طرف یا دماغ کی طرف اندر راستہ نہیں ہے، منفذ نہیں ہے کہ جس سے دماغ تک یا معدے تک کوئی یعنی دوائی وغیرہ پہنچ جائے. لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَاغِ منفذ، آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے. وَالدَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَرَقِ، سوال ہوتا ہے کہ پھر یہ آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ تو پسینے کی طرح پھوٹتے ہیں مسام سے. داخل من المسام لا ينافی، اور والداخل من المسام لا ينافی، اور مسام یعنی جو چھوٹے چھوٹے جسم کے جلد پر سوراخ ہوتے ہیں ان کو مسام کہتے ہیں. ان مساموں کے اندر جو چیز داخل ہو جائے تو یہ روزے کے منافی نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ طبی یا غیر طبی جو راستہ ہے اس کے ذریعے سے دماغ تک یا معدے تک کوئی چیز پہنچ جائے تو وہ خوراک کی نالی ہے یا نیچے سے پیشاب کی طرف سے نالیاں ہیں اس کے ذریعے سے پہنچ جائے، یا سر پہ کوئی زخم ہو گیا اس کے ذریعے سے کوئی چیز دماغ تک پہنچ جائے تو وہ روزے کے منافی ہے. کما لو اغتسل بالماء البارد، جیسے کہ انسان ٹھنڈے پانی سے غسل کرے مسام کے ذریعے سے اندر پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ولو قبل امرأۃ، عورت کو بوسہ دے دیا، لا یفسد صومہ، صرف روزہ یعنی بوسہ دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. یرید بھی اذا لم ينزل، اس کا مطلب یہ کہ جب انزال نہ ہوا ہو تب روزہ فاسد نہیں ہوتا. لعدم المنافی صورتاً و مانن، نہ صورتاً منافی پایا گیا، جماع پائے گا، اور نہ ہی مانن پایا گیا. بخلاف الرجعۃ والمصاہرہ، بخلاف طلاق کے اندر رجوع کے اور مصاہرت کے، ان دونوں صورتوں کے اندر، اور رجعت کی یعنی طلاق رجی دے دی تو اس میں اگر صرف بیوی کو بوسہ دے دے تو رجوع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مصاہرت یعنی کسی عورت کو بوسہ دیا اور اسی صرف بوسہ دینے سے ہی یعنی حرمت مصاہرت یعنی سسرالی جو رشتہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ لأن الحکم هناك ادیر علی السبب علی ما یأتی فی موضعہ انشاءاللہ تعالی، یعنی اس دونوں صورتوں میں رجعت میں اور مصاہرت کے اندر جو حکم شریعت نے رکھا ہے وہ جماع کے اور ہم بستری کے سبب پر دار و مدار رکھا ہے. سبب بوسہ لینا اس کا سبب ہے کہ جب بوسہ لیتا ہے تو انسان پہ جماع کی طرف ہی جاتا ہے، تو شریعت نے ظاہر پر ہی اس کا مدار رکھا ہے، اور یہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ کتاب و طلاق کے اندر آئے گا. وَإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ، اگر کسی کا انزال ہو گیا ہے بوسہ دینے سے اور منی نکل گئی ہے یا چھونے سے تو فعلیہ القضاء، قضاء لازم ہوگی، دون الکفارہ، کفارہ لازم نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں پر کیا ہوا جی، جماع کا معنی پایا گیا، یعنی معنی جماع پایا گیا، صورتاً نہیں پایا گیا. لوجود معنی الجماعی وجود المنافی صورتاً او معنی یکفی لایجاب القضاء، یعنی منافی یعنی روزے کے منافی کام اگر پایا جائے، صورتاً پایا جائے یا صرف معنی پایا جائے تو وہ قضا کے واجب کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جب دونوں طرح پایا جائے گا تو پھر جو ہے کفارہ لازم ہوگا. کامل جنایت کرے گا تو تب کفارہ ہوگا، یہاں پہ کامل جنایت نہیں ہے، احتیاطاً قضا یہاں پہ احتیاطاً لازم ہو جائے گی. اما الکفارہ تفتقر الی کمال الجنایت، جہاں تک کفارہ ہے وہ جنایت کاملہ کا محتاج ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ صورتاً ہم بستری جو صورت ہے وہ بھی پائی جائے اور ساتھ ساتھ قضاء شہوت یعنی جماع کا جو معنی ہے وہ بھی پایا جائے. لأنہا تندرع بالشبہات کالحدود، حدود کی طرح یہ کفارہ بھی معمولی شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے کفارہ یہاں پہ لازم نہیں ہوگا. ولا باس بالقبلۃ اذا امن علی نفسہ، عورت کو بوسہ دینے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے اپنی بیوی کو، بشرطے کہ اپنے اوپر انسان کو امن ہو کہ میں جماع کی طرف نہیں جاؤں گا یا میری منی کا اخراج نہیں ہوگا. یعنی ایل جماع والانزال، یعنی اپنے اوپر ہم بستری یا منی کے خارج ہونے کا خوف نہیں ہے تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. وَيُكْرَهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ، اور اگر اس کو اس چیز کا امن نہیں ہے یعنی جماع کا بھی خطرہ ہے یا انزال کا بھی خطرہ ہے تو پھر مکروہ ہے. لِأَنَّ عَيْنَهُ لَيْسَ بِمُفْطِرٍ، کیونکہ عین قبلہ یعنی بوسہ دینا یہ تو مفطر نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. لیکن وَرُبَّمَا يَصِيرُ فِطْرًا، لیکن یہ کبھی کبھار روزہ کو افطار کرنے کی طرف لے جاتا ہے بعاقبتی، اپنے انجام کے اعتبار سے. تو فَإِنْ أَمِنَ يُعْتَبَرُ عَيْنُهُ، اگر امن ہو، اپنے نفس پر قابو ہو تو پھر عین قبلہ کا اعتبار کرتے ہوئے اجازت دے دی جائے گی. وہ ابیح لہ، اور اس کے لیے مباح قرار دیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَأْمَنْ، اور اگر امن نہ ہو
اپنے اوپر قابو نہ ہو تو تعتبر عاقبت ہو، پھر اس کے انجام کا اعتبار کیا جائے گا، وقری لہ اور مکروہ ہوگا۔ والشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اطلق فیہ فی الحالین، دونوں حالتوں کے اندر امن ہو یا نہ ہو دونوں کے اندر اس کو مطلق چھوڑا ہے اور فرمایا ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے، لیکن والحجۃ علیہ ما ذکرنا، اور جو کچھ ہم نے یہ علت ذکر کی ہے یہ ان کے خلاف حجت ہے۔ والمباشرۃ الفاحشۃ مثل التقبیل فی ظاہر الروایا، مباشرت فاحشہ یعنی کپڑے اتار کر میاں بیوی کا آپس میں شرمگاہوں کو ملا کر سونا، یہ بھی بوسے ہی کی طرح ہے ظاہر روایہ میں، کہ اگر اپنے اوپر امن ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر امن نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہ کرہ المباشرۃ الفاحشہ، اس طرح مباشرت فاحشہ یعنی مل کر سونا اور بغیر درمیان میں کوئی حائل بھی نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے، لانھا قل ما تخلو عن الفتنہ، کیونکہ یہ فتنے سے خالی نہیں ہے، بہت کم فتنے سے خالی ہوتی ہے۔ ولو دخل حلقہ ذبابا وهو ذاکر لصومه لم یفطر، اگر کسی کے حلق کے اندر مکھی چلی جائے اور اس کو روزہ یاد بھی ہو، لم یفطر، اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوتا۔ وفی القیاس یفسد صومہ، اور قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جانا چاہیے، لوصول المفطر الی جوفہ، کیونکہ ایک چیز توڑنے والی ہے روزے کو اور وہ اس کے جوف تک یعنی پیٹ تک پہنچ چکی ہے۔ وان کان لا یتغذى ہی، اگرچہ اس سے غذا تو حاصل نہیں کی جا سکتی لیکن ایک چیز اندر تو چلی گئی بہرحال، کالتراب والحساد، جیسے کہ مٹی چلی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یا یہ کہ کنکری چلی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جو استحسان کی صورت یہ ہے کہ انہ لا یستطاع الاحتراز عنہ، کہ اس طریقے کی چیزوں سے احتراز نہیں کیا جاتا، اچانک مچھر اندر چلا جاتا ہے، چھانم مکھی اندر چلی جاتی ہے، اور گرمی کے موسم میں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جیسے کہ دھوئیں سے اور ان چیزوں سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو ان سے بھی نہیں کیا۔ فاشبہ الغبار والدخان، دھوئیں اور جو گرد و غبار فضا کے اندر ہوتا ہے اس کے مشابہ ہے، جس طرح اس سے انسان نہیں بچ سکتا تو اس سے بھی نہیں بچ سکتا۔ واختلفوا فی المطر والثلج، بارش اور برف سے کے بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ اگر چلا جائے ان کا کوئی قطرہ اندر تو اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے فقہاء نے بعض نے فرمایا کہ ہو جائے گا، بعض نے فرمایا کہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بھی بچنے کی کا امکان موجود ہے۔ والاصح انہ یفسد یا انہ یفسد، لیکن اصح قول یہ ہے کہ بارش کا قطرہ اگر اندر چلا گیا تو یہ روزے کو فاسد کر دے گا، یا برف کا بھی اولا چلا گیا، لامکان الامتناع عنہ، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے، اذا آواہ خیمۃ او سقف، کسی خیمے کے اندر چلا جائے یا کسی کوئی چھت اس کو پناہ دے دے اور وہاں اندر چلا جائے، اور اس سے بچنا ممکن ہے۔ ولو اکل لحما بین اسنانہ فان کان قلیلا لم یفطر وان کان کثیرا یفطر، اگر کسی نے گوشت کھایا اور اس کے دانتوں کے بیچ میں کچھ ریزے پھنسے ہوئے تھے اور وہ ریزے بھی نکال کر اس نے کھا لیے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا تھا یعنی چنے کے دانے سے کم تھا، لم یفطر، تو روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ اس نے فاسد نہیں کیا۔ وان کان کثیرا، اور اگر ذرا زیادہ مقدار کا تھا یعنی چنے کے دانے کے برابر کا تھا تو پھر یفطر، اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور یہ روزہ فاسد افطار کرتے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ یفطر فی الوجہین، دونوں صورتوں کے اندر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہاتھوں کے اندر پھنسا ہوا جو ریزہ تھا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لأن الفم لہ حکم ظاہر، کیونکہ منہ کا جو حکم ہے وہ روزے کی حیثیت سے یہ باہر شمار ہوتا ہے، اندر شمار نہیں ہوتا، حتیٰ اسی وجہ سے لا یفسد صومہ بالمضمضہ، کلی سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ کلی پانی تو اندر لے کر جاتا ہے پھر باہر پھینکتا ہے، تو دیکھیں پانی تو منہ کے اندر گیا لیکن روزہ فاسد نہیں ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ منہ باہر شمار ہوتا ہے۔ ورنہ لہذا باہر سے جو بھی چیز اندر جائے گی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک روزے کو فاسد کر دے گی۔ احناف بقیہ فرماتے ہیں کہ ان القلیل تابع لاسنانہ، تھوڑا بہت جو ہے وہ تو منہ کے اندر وہ دانتوں کے تابع ہوتا ہے، بمنزلۃ ریقہ، جیسے کہ منہ کے اندر کا لعاب ہے تو وہ لعاب جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یا دانتوں کے ساتھ جو میل کچیل یا خوراک کی جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو وہ اس کے تابع ہے، بخلاف الکثیر، خلاف زیادہ مقدار کے لیے انہ لا یبقى فیما بین الاسنان، کیونکہ وہ دانتوں کے بیچ میں باقی رہتی نہیں ہے، تو لہٰذا اب قلیل اور کثیر کا تعین کیسے کریں، تو فرماتے ہیں کہ والفاصل مقدار الحمصہ، فاصل اس کے درمیان میں چنے کا دانہ ہے کہ چنے کے دانے کی مقدار ہو وہ فاسد کر دے گی، اور وہ چنے کے دانے کی مقدار خود کثیر کو شمار ہوگی، اس سے کم وما دونہا قلیل ہوگی۔
وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ، اگر اس روزے کو باہر نکالا، ہاتھ میں لیا اور پھر اس کو کھا لیا تو ينبغي أن يفسد صومه، اس صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد ہو جانا چاہیے. لما روی عن محمد رحمہ اللہ کہ ان الصائم اذا ابتلع سمسمۃ من بین اسنانہ، کہ جیسے کہ اگر کوئی روزے دار تل کا دانہ، تل کا چھوٹا دانہ اپنے چبا لے اپنے دانتوں کے درمیان اور اس کو چبا دے اور اندر نگل جائے، لا یفسد صومہ، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. لو اکلھا ابتداء، لیکن اگر اس کو بغیر چبائے اس کو کھا لے، چبانے سے تو اس کا ریزے بالکل چھوٹے ہو جائیں گے، چبائے بغیر اگر اس کو کھا لیتا ہے تو یفسد صومہ، اس کو روزہ فاسد ہو جائے گا. لو مزغھا، اگر اس کو چباتا ہے، ابتلع کا معنی ہوتا ہے کہ نگل لیا اس نے، دانتوں کے بیچ میں وہ جا کر پھنس گیا، روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اگر کھا لیا بغیر چبائے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر چبا لیا تو پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. لأنها تتلاشى، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ریزے بن جاتے ہیں اس کے. وفی مقدار الحمصہ، اور چنے کی جو مقدار ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ اتنی مقدار تک اگر کسی نے کوئی چیز یا وہ ریزہ کھا لیا، علیہ القضاء، قضا لازم ہوگی، دون الکفارہ، کفارہ لازم نہیں ہوگا. امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک اور امام ظفر رحمۃ اللہ کے نزدیک علیہ الکفارہ ایضا، کفارہ بھی لازم ہوگا. لأنہ طعام متغیر، کیونکہ یہ بدبو والا اور یعنی فاسد گوئے کہ ایک قسم کی خوراک ہے جو دانتوں کے بیچ میں تھی، اس نے نکال کر کھائی ہے. ولی ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف فرماتے ہیں انہ یعافہ الطبع، عام طور پر طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، تو اس لیے عام طور پر اس کو انسان کھاتا نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کہیں چلا بھی گیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ انسان اس کو چاہتا نہ ہو لیکن اندر چلا گیا ہو، تو اس لیے اس شک کی وجہ سے کفارہ لازم بہرحال نہیں ہوگا. تو اس سبق کو یہیں پہ روک لیتے ہیں، انشاءاللہ ہے کہ تفصیلی مسائل سے اگلے سبق کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.